اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور قابل احترام سامعین، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ گزشتہ 5 اسباق جنگ بدر سے متعلق پیش کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ واقعہ اسلام میں اتنا عظیم اور اتنا پھیلا ہوا ہے اور اس کے اتنے دور رس اثرات ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بجا طور پر کہ قیامت تک کے حالات پر وہ جنگ بدر کا واقعہ محیط ہے۔ حضرات، ظاہر ہے کہ 5 درسوں میں کیا کچھ ہوا ہوگا، بس تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن آپ حضرات روز اول سے یہ سن رہے ہیں کہ بندہ ناچیز کا مقصد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک واقعے کا احاطہ نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے کچھ مخصوص واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا تاکہ آپ کا شوق جاگے اور تفصیلی مطالعے کی طرف ہمارے احباب متوجہ ہوں۔ اور بات شروع کرتا ہوں ابو سفیان کے اس عہد سے کہ اس نے بدر میں قریش کی ناکامی اور سرداران قریش کے مارے جانے سے مایوس ہو کر قسم کھائی ہے کہ وہ سر پر پانی نہیں ڈالے گا جب تک کہ بدر کے لوگوں سے بدر میں مارے جانے والوں کا وہ بدلہ نہ لے لے۔ حضرات، میدان بدر میں بڑے بڑے روسا جن میں سے ایک ایک اسلام کی ترقی کے راہ میں سد آہن تھا، فنا ہو گئے۔ عتبہ ابو جہل کی موت نے قریش کی ریاست عامہ کا تاج ابو سفیان کے سر پر رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابو سفیان اب قریش کا رئیس ہے۔ اس منصب کا سب سے بڑا فرض غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ اس نے بدر سے مشرکین کی واپسی پر منت مانی تھی کہ جب تک مقتولان بدر کا انتقام نہ لے لے وہ غسل جنابت نہ کرے گا، نہ سر میں تیل پانی ڈالے گا۔ چنانچہ 200 سواروں کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہوا۔ یہود کی نسبت اسے خوب اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کی مدد کریں گے، اس لیے سب سے پہلے حی بن اخطب کے پاس گیا، لیکن اس نے بعد مصالح کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا۔ مایوس ہو کر سلام بن مکشم کے پاس آیا۔ وہ یہود بنی نذیر کا سردار تھا، تجارتی خزانہ اسی کے زیر اہتمام رہتا تھا۔ اس نے بڑے شوق سے استقبال کیا، خوشگوار کھانے کھلائے، ٹیسٹی کھانا کھلایا، شراب پلوائی، مدینے کے مخفی راز بتائے۔ صبح کو ابو سفیان نے مدینے کے ایک علاقے پر جو مدینہ طیبہ کی شہر سے 3 میل کے فاصلے پر ہے ایک حملہ کیا، جس میں 1 یا 2 انصاری شہید ہو گئے، اور جاتے ہوئے اس نے چند مکانات اور گھاس کے انبار جلا دیے۔ ان باتوں سے اس کے نزدیک قسم پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے تعاقب کیا۔ ابو سفیان کے پاس رسد کا سامان صرف ستو تھا۔ گھبراہٹ میں ستو کے بورے پھینکتا گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اس لیے یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سن 2 ہجری ہے، ابھی ابھی بدر کا مارکہ ہوا ہے اور یہ غزوہ سویق پیش آیا ہے۔ حضرات، مدینے میں اور مکے میں کوہرام ہے۔ مدینے میں جو خاص طور سے یہودی ہیں وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں لگے ہیں۔ جو لوگ سازشوں میں بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں، بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں ایک نام کعب بن اشرف کا ہے۔ کعب بن اشرف وہ بدبخت یہودی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ مسلمان شریف زادیوں کے بارے میں غزلیہ اشعار کہتا ہے۔ جنگ بدر کے بعد اس نے مکے میں جا کر کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا ہے۔ اسی حال میں وہ مدینہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد کی خبر پا کر فرمایا کہ کعب بن اشرف نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، اس کا کوئی انتظام کر سکتا ہے؟ انصار کے کچھ لوگ اس خدمت کو انجام دینے کے لیے اسی وقت کھڑے ہو گئے اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کعب بن اشرف کے قتل کے لیے کون تیار ہے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت ایذا پہنچائی ہے۔ یہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس کا قتل چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ محمد بن مسلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر مجھ کو کچھ کہنے کی اجازت دیجیے، یعنی ایسے مبہم اور تعریضی کلمات، ذو معنی الفاظ کہہ سکوں جن کو سن کر وہ بظاہر خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔
حضرات محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز کعب سے ملنے گئے اور اثناء گفتگو میں یہ کہا کہ یہ مرد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فقراء و مساکین پر تقسیم کرنے کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ مانگتا ہے اور اس شخص نے ہم کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ میں اس وقت آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آیا ہوں۔ کعب نے کہا ابھی کیا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، قسم خدا کی قسم تم ان سے اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب تو ہم ان کے پیرو ہو چکے ہیں، ان کا چھوڑنا ہم پسند نہیں کرتے، انجام کے منتظر ہیں۔ بہرحال اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ غلہ ہم کو بطور قرض آپ دے دیں۔ کعب نے کہا بہتر ہے مگر کوئی چیز میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان لوگوں نے کہا آپ کیا چیز رہن رکھوانا چاہتے ہیں؟ کعب نے کہا کہ اپنی عورتوں کو رہن رکھ دو۔ اس سے اس شخص کی باطنی خباثت کا پتہ چلتا ہے۔ مورخین کہتے ہیں، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ شخص بڑا عیاش اور بڑا زانی شخص تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ اول تو غیرت و حمیت گوارا نہیں کرتی، پھر یہ کہ آپ نہایت حسین و جمیل اور نوجوان ہیں۔ کعب نے کہا آپ اپنے لڑکوں کو رہن رکھ دو۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو ساری عمر کی عار ہے، لوگ ہمارے اولاد کو یہ تانا دیں گے، یہ لوگ ہماری اولاد کو یہ تانا دیں گے کہ تم وہی ہو جو 2 سیر 3 سیر غلے کے معاوضے میں رہن رکھے گئے تھے۔ ہاں ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رہن رکھ سکتے ہیں۔ الغرض حسب وعدہ یہ لوگ رات کو پہنچے اور جا کر کعب کو آواز دی۔ کعب نے اپنے قلعے سے اترنے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا اس وقت کہاں جاتے ہو؟ کعب نے کہا محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ ہے، کوئی غیر نہیں، تم فکر نہ کرو۔ بیوی نے کہا مجھ کو اس آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کعب نے کہا شریف آدمی اگر رات کے وقت نیزہ مارنے، کعب نے کہا شوق سے۔ محمد بن مسلمہ اٹھے اور سر سونگھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب سر کے بال مضبوط پکڑ لیے تو ساتھیوں کو اشارہ کیا اور فوراً ہی سب نے اس کا سر قلم کیا، آنن فانن اس کا کام تمام کیا، اور آخر شب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا افلحت الوجوہ، ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہوئے۔ انہوں نے جواباً کہا وجہک یا رسول اللہ، سب سے پہلے آپ کا چہرہ مبارک اے اللہ کے رسول، اور بعد ازاں کعب ابن اشرف کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرات یہ تو مرد تھا، اسی طرح کی کچھ عورتیں بھی تھیں جو زبان و شعر و ادب کی ماہر تھیں، لیکن ان کا سارا شعر و ادب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں تھا۔ اسما ایک یہودی عورت تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں اشعار کہا کرتی تھی اور طرح طرح آپ کو ایذا پہنچاتی تھی، لوگوں کو آپ سے اور اسلام سے برگشتہ کرتی تھی۔ ہنوز آپ بدر سے واپس نہ ہوئے تھے، پھر اسی قسم کے اشعار کہے۔ عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ کو سنتے ہی جوش آ گیا اور یہ منت مانی کہ اگر اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے صحیح سالم واپس آ گئے تو اس کو ضرور قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے مظفر و منصور صحیح سالم تشریف لائے تو حضرت عمیر شب کے وقت تلوار لے کر روانہ ہوئے اور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ چونکہ حضرت عمیر نابینا تھے اس لیے اسما کو ہاتھ سے ٹٹولا اور بچے جو اس کے ارد گرد تھے ان کو ہٹایا اور تلوار کو سینے پر رکھ کر اس زور سے دبایا کہ پشت سے پار ہو گئی۔ نظر پوری کر کے واپس ہوئے۔ صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی اور واقعے کی اطلاع دی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر اس بارے میں کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر برحق کی شان میں گستاخی کرنے والے کا قتل کہیں قابل مواخذہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ اعظم قربات یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بڑے بڑے اعمال قبول کیے جائیں گے ان بڑے اعمال کے طور پر یہ عمل بھی قبول ہوگا اور افضل عبادات میں سے ہے جس میں کوئی نزاع ہی نہیں کر سکتا، جانور بھی اس کو حق سمجھتے ہیں۔ مصنف حماد میں سلمہ سے مذکور ہے کہ یہ عورت ایام ماہواری کے خون آلود کپڑے مسجد میں ڈالا کرتی تھی۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کے اس فعل سے بے حد مسرور ہوئے اور صحابہ کو مخاطب کر کے رہتی دنیا تک کے لیے سمجھیے کہ یہ کہہ دیا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی، اگر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہو
تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس اعمیٰ نابینا کو دیکھو تو صحیح کہ کس طرح چھپ کر اللہ کی اطاعت کے لیے روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اعمیٰ نابینا نہ کہو، یہ تو بصیر بینا ہے، یعنی ظاہراً اگرچہ نابینا ہے مگر دل کے بصیر بینا ہیں۔ حضرات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ یہی معاملہ کیا جانا چاہیے۔ الحمدللہ پوری تاریخ کی، چاہے وہ زمانہ قریب یا بعید کی ہو، گواہی دیتی ہے کہ عاشقوں نے اس سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور بھلا کوئی ایماندار کوتاہی کر بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ مژدہ زبان مبارک سے سنتا ہے کہ اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی۔ جی، یہ رہتی دنیا تک کے ایسے عاشقوں کے لیے ہے بھائیوں۔ آج بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اس طرح کی دشنام درازی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے تو پوری امت پر یہ قرض ہے کہ اس کا حساب بے باک کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو پوری امت کی طرف سے اس قرض کو چکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاک اور نیک روحوں کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ کے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تا قیامت زندہ و تابندہ اور رہتی دنیا تک آپ کی تعلیمات کو انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔